بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے شروع کریں گے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا، عبادت کرو، ربکم، تم اپنے رب کی، الذی، جس نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا، والذین، اور وہ لوگ جو من قبلکم، تم سے پہلے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ لوگو، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا رب ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت میں ہو سکتی ہے۔ اگرچہ قرآن کی دعوت تمام انسانوں کے لیے عام ہے، مگر اس دعوت سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا لوگوں کی اپنی آمادگی پر اور اس کی آمادگی کے مطابق اللہ کی توفیق پر منحصر ہے۔ لہٰذا پہلے انسان کے درمیان فرق کر کے واضح کر دیا گیا کہ کس قسم کے لوگ اس کتاب کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کس قسم کے لوگ نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے بعد اب تمام نوع انسانی کے سامنے وہ اصل بات پیش کی جاتی ہے جس کی طرف لانے کے لیے قرآن آیا ہے۔ آیت نمبر 22، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ الذی جعل، جس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، فرش، والسماء، اور آسمان، بناء، چھت، وانزل، اور اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج، پھر نکالے، بھی، اس کے ذریعے، من الثمرات، پھل، رزقاً، رزق، لکم، تمہارے لیے، فلا تجعلوا، سو نہ ٹھہراؤ، للہ، اللہ کے ساتھ، اندادن، کوئی شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا، اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔ بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ آیت نمبر 23، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَإِن، اور اگر، کنتم، تم ہو، فی، میں، ریبن، شک میں، مما، سے، جو، نزلنا، ہم نے اتارا یا نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندہ پر، فاتو، تو لے آؤ، بصورت، ایک صورت، من مثلہ، اس جیسی، ودعو، اور بلا لو، شہداءکم، اپنے مددگار، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے۔ اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پہ اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس جیسی ایک ہی صورت بنا لو، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر، باقی جس جس کی تم چاہو مدد لے لو، اگر تم سچے ہو۔ یعنی جب تم خود بھی اس بات کے قائل ہو اور تمہیں معلوم ہے کہ یہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں، تو پھر تمہاری زندگی اسی کے لیے خاص ہونی چاہیے۔ دوسرا کون اس کا حقدار ہو سکتا ہے کہ تم اس کی بندگی کرو؟ دوسروں کو اللہ کا مد مقابل ٹھہرانے سے مراد یہ ہے کہ بندگی اور عبادت کی مختلف اقسام میں سے کسی قسم کا رویہ خدا کے سوا دوسروں کے ساتھ برتا جائے۔ آگے چل کر خود قرآن ہی سے تفصیل کے ساتھ معلوم ہو جائے گا کہ عبادت کی وہ اقسام کون کون سی ہے جنہیں صرف اللہ کے لیے مخصوص ہونا چاہیے، جن میں دوسروں کا شریک ٹھہرانا وہ شرک ہے اور جسے روکنے کے لیے قرآن آیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔